مقابل سے نکل گیا تھا۔ درخزے خانزادہ عنایا کے اوپر چکے اس کے گلاب آرس کو اپنے لبوں سے گیلا کر رہا تھا۔ عنایا اس کی سفید شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اپنی آنکھیں ضرورت سے کھولتے اسے خوفزدہ بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پچھلے گھنٹے سے اس کے چہرے کے نقوش کو نرمی سے چومتے، اس کے آرس کو اپنے دانتوں سے نرمی سے کھینچتے اپنے لبوں سے سک کر رہا تھا۔ کبھی اس کی گردن کو نرمی سے چومتا، کبھی اس کے بازوؤں سے اس کے کندھے پر اپنے لب کو نرمی سے رکھتا۔ وہ اس پر اپنا پورا وزن بھی نہیں ڈال رہا تھا۔ وہ اسے حیرت و استعجاب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے چومتے ہوئے تھک کے نہیں رہا تھا۔ عنایا کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانگی تھی، کوئی کیسے ایک ہی کام مسلسل اتنی شدت سے کر سکتا ہے۔ وہ روک ہی نہیں رہا تھا۔ اسے چومنے کے آخر اسے کیا مل رہا تھا؟ مرد عورت سے کیا چاہتا ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ حق رکھنے والا مرد صرف اپنی عورت کو ایسے چوم کر سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ درخزے کی نرم گرم شدت پر عنایا نے آنکھیں میچی۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ عنایا کو مقابل سے جو خوف محسوس ہو رہا تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ابھی تک اسے کہیں اور ٹچ نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی مقابل اس پر کتنا گہرا حق رکھتا ہے، وہ اسے کہاں اور کیسے چھو سکتا ہے۔ یہی بات اسے خوفزدہ کر رہی تھی کہ وہ اسے اپنا حق لے لے گا۔ پاشا کی ماں کو گندی گندی گالیاں دیتے کمرے میں لے کر کیوں جاتا تھا، وہ سب جانتی تھی۔ پاشا گھر آتا ہی اس لیے تھا جب اس کے پاس کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوتی تھی تو اسے اپنی بیوی زہلے پر اپنا حق یاد آ جاتا تھا۔ مرد کا یہ خطرناک روپ تو یہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں وہ ہر بات سے واقف ہو چکی تھی۔ جو رہ گیا تھا وہ امریکہ کے اسکولز اور گلیوں کوچوں نے سمجھا دیا تھا۔ درخزے اس سے آخر کیا چاہتا تھا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو اس پر اپنا وزن بھی نہیں ڈال رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے دل جو اس کے متوقع شدتوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں دھڑک دھڑک کر سینے سے باہر آ رہا تھا، وہ اب اور تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے انداز پر وہ کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اس کے نقوش کو چومے جا رہا تھا۔ اس کی گردن پر جھکے اب وہ اپنے دہکتے لب رکھ رہا تھا۔ عنایا اس کے دہکتے لبوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ درخزے خانزادہ کے لمس سے اس کی قربت سے اسے ناگواری نفرت کا احساس نہیں ہو رہا تھا، مگر اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، ایک عجب سا خوف درخزے خانزادہ کی قربت سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی مردانہ خوشبو اسے اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کوئی پرفیوم بھی نہیں لگایا تھا، مگر مقابل کی مردانہ خوشبو سے اسے اپنی سانسیں اٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ عجب سے جان لیوا خوشبو تھی۔ درخزے خانزادہ کا چوڑا سینہ اس کے سینے سے ٹکرایا تو عنایا کا دل اور بھی تیزی سے دھڑکا۔ عنایا کی دھڑکنیں اپنے سینے میں بجتے محسوس کر کے درخزے کا خون بھی جیسے اس کی رگوں میں جام ہوا تھا۔ وہ اپنی حالت پیش نظر جلدی سے اس سے دور ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کم عمری میں اسے ایسے محسوس کرے۔ درخزے تکیے پر خود کو گراتے آنکھیں میچ گیا۔ مقابل کے نزدیک رہ کر اس سے دور رہنا تو تلوار کی نوک پر چلنے کے مترادف تھا، مگر وہ اسے آج چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورت کمسن بیوی کو بتانا چاہتا تھا مرد کی محبت صرف یہ نہیں ہوتی، وہ عورت کی گہرائیوں میں اتر کر ہی سکون پہنچائے۔ وہ اسے ہونٹوں سے بہت عقیدت سے چھو کر بھی خود کو سکون پہنچا سکتا ہے۔ عنایا نے اسے خود سے دور ہوتے دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے عنایا نے آیت الکرسی کا ورد کرتے خود پر دم کیا۔ اتنا تو سمجھتی تھی کہ وہ ایسے بھی خانزادہ کو 18 سال کی ہو کر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اچھی خاصی باڈی کا حامل انسان تھا۔ اس کی ایبز اس کی شرٹ پر بھی ظاہر ہو رہے تھے۔ عنایا رضائے خود پر اچھی طرح لپیٹے رک پلٹے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے میں ہیٹر آن نہیں تھا، سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ گلاس ونڈو سے برف باری گرتے دیکھتے اس نے اپنی آنکھیں موندی۔ نیند سے اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو رہی تھیں۔ جب تک درخزے خانزادہ نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا اسے گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ مقابل کے بدن سے نکلتی آگ کی لپٹیں اسے 2 انچ کے فاصلے پر بھی محسوس ہوتی اپنے پور میں اوٹ میں سماتے محسوس ہو رہی تھی۔ صحیح کسر اس کے دہکتے لبوں اور اس کے سانسوں کی گرمائش نے پوری کرتے اسے بھی جلسا کر رکھ دیا تھا، مگر اب اسے دور ہوتے اسے شدید سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ساری رضائی خود پر اچھی طرح لپیٹ گئی تھی۔ درخزے رضائی کے بغیر ہی اس کی طرف کروٹ لیے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ اس آگ کے گولے کو سردی لگ بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ انسان ہے یہ جلتا ہوا آتش دان۔ اس کے بدن کی گرمائش یاد کرتے عنایا بڑبڑائی۔ اس کے بدن کی گرمائش یاد کرتے درخزے خانزادہ سے اس کی ناپسندیدگی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ عنایا نے کپکپاتے ہوئے اپنے آرس پر ہاتھ رکھا جہاں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی۔ مقابل کا دہکتا جان لیوا لمس اسے ابھی بھی اپنے آرس اپنی گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔ دھڑکنوں پر بھی اس کا دھڑکتا دل محسوس ہو رہا تھا۔ اس ایسے بھی کہ تو دھڑکنوں سے بھی آگ نکلتی ہے، لگتا ہے سینے میں دل کی جگہ ہیٹر فٹ کیا ہوا ہے۔ عنایا نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے سیک
نکلتے آرس پر ہاتھ رکھتے، آنکھیں میچی، بچا لینا اللہ پاک تب تک ایسی پی سے جب تک میں امریکہ نہیں چلی جاتی، پھر عنایا پاشا امریکہ اور یہاں پاکستان میں دل میں تارے دکھاؤں گی اس ایسوی کو۔ انایا نے بڑبڑاتے ہوئے رضائی کو اپنے سر تک لپیٹا، سردی سے بری طرح کانپتے ہوئے وہ کب نیند کے آغوش میں گئی جسے خبر نہیں ہوئی تھی۔ درخزے خانزادہ نے اپنے موبائل کی روشنی میں اپنے سینے پر رکھے سوئی ہوئی انایا کو دیکھا، اس کے سینے پر سر رکھے اپنی ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں پر رکھے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ اس سے دور ہو کر جب اس نے کروٹ بدلی تو آدھے گھنٹے تک اس کی بڑبڑاہٹ سنتے اور سردی سے بچتے اس کے دانتوں کو محسوس کرتا رہا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے آتش دان دہکتا تندور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ بہت آہستگی سے بڑبڑا رہی تھی، اتنی آہستگی سے بول رہی تھی کہ اس کے لفظ یقیناً اس کی سماعتوں تک بھی نہیں پہنچ رہے ہوں گے، مگر وہ ایسے بھی خانزادہ تھا، وہ 10 فٹ کی دوری پر بھی انسان کی خود سے کی ہوئی سرگوشی سن لیتا تھا۔ وہ تو اس کے پہلو میں لیٹے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ اپنے لیے بیوی کے لبوں پر یہ خطاب سنتے انجوائے کر رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ کر امریکہ جانا چاہتی تھی۔ درخزے خانزادہ یہ سن کر بھی محفوظ ہوا تھا۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ جو رشتہ اس سے بن چکا ہے وہ کہیں بھی چلی جائے وہ رہے گی صرف اس کی۔ درخزے خانزادہ جانتا تھا وہ اسے دور کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ مرد ہو کر بھی اس کے حصار میں قید ہو گیا تھا۔ وہ تو عورت تھی، اب اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ نکاح پر وہ اتنا یقین رکھتا تھا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اسے اور بھی بہت کچھ کہتے سو گئی تھی۔ درخزے نے رخ پلٹے ہوئے اسے دیکھا، وہ رضائی میں مکمل غروب تھی مگر سوتے ہوئے بھی کپ کپا رہی تھی۔ درخزے نے اپنے پاؤں رضائی کے اندر کرتے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس کے پاؤں اور پنڈلیوں کو چھوا۔ اس کا پورا بدن برف کے مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ درخزے خانزادہ اس کی طرح رضائی کے اندر غروب ہوتے اسی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی دیر تھی کہ وہ اس کی طرف رخ پلٹے، اسے قریب ہوتے اس کے سینے پر سر رکھتے، اپنا ایک بازو اس کی کمر پر رکھتے، اپنی ایک ٹانگ اس کی ٹانگ پر رکھ گئی تھی۔ درخزے خانزادہ کے حیران کن چہرے پر محم سے مسکراہٹ نہیں چھوا تھا۔ وہ سردی کی وجہ سے اس کے سینے میں سمانے کی کوشش کرتے، اپنا نازک وجود اس پر منتقل کر رہی تھی۔ درخزے خانزادہ کا اب دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ خود اس کے اتنا قریب نہیں ہوا تھا جتنا وہ نیند میں اس کے قریب آ چکی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے محسوس نہ کرے، مگر اب وہ اس پر اپنا پورا وزن منتقل کرتے، اس کے ساتھ یوں چپکتے اس کا برا حال کر چکی تھی۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو خوفزدہ ہوتے اس سے دور ہو جاتی۔ درخزے خانزادہ نے گہری سانس کھینچتے اپنی پیشانی سے پسینے کے قطرے صاف کرتے، اس کی ٹانگ پکڑے نرمی سے اپنی ٹانگوں سے پیچھے کیے، مگر وہ پھر بھی اپنی ٹانگ رکھتے اس کے ساتھ مزید چپک گئی تھی۔ درخزے نے بے بسی سے ہونٹوں کو سکوڑتے اپنی سانس باہر نکالتے اسے بہت نرمی سے خود میں بھیجتے، اسے اپنے سینے پر منتقل کرتے اچھی طرح خود پر اور اس پر رضائی لی۔ وہ سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ کمرہ کافی سرد تھا۔ درخزے اس پر اپنا حصار مضبوط کرتے اسے اپنے اوپر منتقل کرتے، اس کے سلکی اونچی بالوں میں انگلیاں پھیرتے سلجھانے لگا تھا۔ رات کے اس پہر اپنی کمسن بیوی کو خود سے لپٹائے، اسے سب سے بہتر مشغلہ یہی لگا تھا کہ وہ اس کے بال انگلیوں سے سلجھائے۔ وہ اتنے قریب آ کر اس کی سانسوں میں بھی آگ لگا چکی تھی۔ مجھے ہیٹر آتش دان کہہ رہی تھی۔ کیا ہے؟ اور درخزے بڑبڑایا تھا۔ شعلہ جوالہ حسینہ آتش کی مادہ دہکتی آگ۔ درخزے نے بڑبڑاتے ہوئے اسے دیروں بتا دیے تھے۔ وہ اب گہری سانس پڑتا اس کے بال سلجھا رہا تھا جو اچھے خاصے الجھے ہوئے تھے۔ اسے احساس ہوا تھا وہ بہت گہری نیند سوئی ہے، اور یہ بھی بہت بے ہنگم طریقے سے بھی سوئی ہے۔ وہ پولیس والا تھا، رات ایک کروٹ پہ ہے سویا رہتا تھا، ادھر سے ادھر وہ موومنٹ نہیں کرتا تھا۔ نیند میں کبھی چوکنا رہتا تھا، ایک سوئی گرنے پر بھی وہ اٹھ جاتا تھا۔ انایا نے ایسے سونے پر درخزے کے لبوں پر اب مسکراہٹ گہری ہو جا رہی تھی۔ وہ تو 18 کے بعد اس سے رات رات بھر چکانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی بیوی کیسے آخر اپنی نیند کی قربانی دے دیا کرے گی؟ درخزے کی کمر میں ہاتھ ڈالتے بہت آرام سے اسے تکیے پر منتقل کرتے اس پر حاوی ہوا، مگر اتنا پہاڑ جیسا وزن اس پر منتقل نہیں کیا۔ وہ نازک جان اللہ کہاں اس کا وزن برداشت کر سکتا تھا؟ مائی سوان، میری جان، میرا وزن تم نے ہی برداشت کرنا ہے، صرف 18 کی ہو جاؤ، بالکل رحم نہیں کھاؤں گا تم پر۔ اس کی بیوہ خانزادہ کو تم نے ہی دن رات برداشت کرنا ہے۔ درخزے نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب نرمی سے رکھے، اس کی ناک کی ٹپ کو اپنے لبوں سے چھوا، اس کی گلاب آرس پر اپنے لب نرمی سے رکھے۔ وہ بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ درخزے اسے اتنی گہری نیند سوتا دیکھ کر کھل کر ہنسا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی گہری نیند سے فائدہ اٹھاتے اس کے ساتھ وہ بے باک شرارتیں کر سکتا تھا جسے کرنے کے لیے وہ کب سے اس کا دل مچل رہا تھا۔ درخزے نے جھکتے ہوئے بہت نرمی سے گہری بے باک گستاخیاں کی۔ وہ بہت نرمی سے اس پر اپنا حق جتاتے چھوٹی موٹی گستاخیاں کر رہا تھا۔
جو اپنی محرم سے کرنے کا وہ خواہش مند تھا۔ مسٹل گہری نیند سو رہی تھی۔ درخزے نے اپنے سیل فون سے ٹارچ لائٹ آن کرتے اسے خوبصورت قیامت سے بدن پر گہری نگاہ ڈالتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، یا ایسے لگتی تھی، وہ نہیں جانتا تھا، مگر نکاح کے بعد وہ اسے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے وہ پرستان کی شہزادی ہو۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اتنی خوبصورت آج تک نہیں دیکھی۔ آنکھوں میں تیری چاہت کا نشہ، لفظوں میں تیری خوشبو کی گھٹا۔ وہ گنگناتے ہوئے اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا۔ اس کے بالوں کی خوشبو سے پاگل کر رہی تھی۔ درخزے اس کے چہرے کے نقوش کو گہرائی سے دیکھتے لفظ حفظ کر رہا تھا، جیسے وہ اسے خوبصورت نہیں لگ رہی تھی، بلکہ نکاح کے بعد اسے اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی تھی، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی مورے بابا بہن کی کمی پوری ہو گئی ہے۔ درخزے کی آنکھیں عنایہ کو دیکھتے نم ہوئی تھی۔ درخزے خانزادہ کو اگر پتہ ہوتا وہ اس کی زندگی میں آ کر ایسے اس رشتوں کی کمی پوری کرتے، اسے سکون دے گی، وہ کب سے اس سے نکاح کر لیتا اور عنایہ کی پیشانی پر لب رکھتے، اسے اپنے حصار میں قید کرتے، تکیے پر سر رکھ گیا۔ گزرتی رات کے ساتھ درخزے خانزادہ کے بوسوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے لب نرمی سے اس کی پیشانی اور اس کے بالوں کو چھو رہے تھے، مگر مقابل اس کی باہوں میں دنیا جہاں کی بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ زران نے صوفے پر لیٹے ہوئے کشن پکڑتے جھنجھلاتے ہوئے زمین پر دے مارا۔ وہ نیچے لاؤنج میں لیٹا ہوا تھا۔ 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے لگا تھا اس کے کمرے سے آنے کے بعد ابرش اس کے پیچھے ضرور آئے گی۔ وہ آتے ہوئے اپنا سیل فون بھی لے کر آیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اسے فون کر کے ضرور پوچھے گی کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں ایسے کمرے سے باہر برداشت کر سکتی تھی۔ وہ مر جاتی تھی اس کے رات باہر گزارنے پر بھی میٹنگ اٹینڈ کرتے جتنی بھی دیر ہو جاتی۔ اسے رات حویلی آنا پڑتا تھا۔ وہ کتنی بار وہ 3 بجے کی فلائٹ لیتے 4 بجے حویلی پہنچا تھا۔ وہ فون پر فون کرتے اسے پاگل کر دیتی تھی۔ ایک ایرٹ ہوتی تھی، کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے بنگلے پر نہیں رکے گا، وہ حویلی آئے گا۔ وہ اسے کمرے سے باہر تو نیچے لاؤنج میں بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر اب پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ لاؤنج میں تھا۔ اس کی بیوی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ زران خانزادہ کے سینے میں آگ دہک رہی تھی۔ وہ صوفے پر موجود ایک ایک کشن نیچے زمین پر پٹکتا جا رہا تھا۔ آج خود کے ساتھ کوئی بھی چیز ہوتی اسے غصہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اپنی نازک بیوی کا پھولوں جیسا وجود اسے اپنے سینے پر چاہیے تھا۔ اس کے نرم گلاب کے لبوں کا لمس اپنے وجود پر چاہیے تھا، اور اس کے حصار میں اس کے سینے کو اپنے ہونٹوں سے کتنی دیر تک چھوتی رہتی تھی۔ زران یہ سب یاد کرتے جھنجھلاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ جاؤ جاؤ اپنا لو اسے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اور تم اصل میں اگر مرد ہو تو اب میرے ڈر کو حقیقت کے روپ میں دھار کر میرے سامنے کھڑا کر دینا۔ اب اس کے لفظ یاد کرتے زران نے نچلا لب دانتوں تلے دبائے، اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ کہیں بھی جائیں میری بلا سے، مگر میرے پاس اب آنے کی ضرورت نہیں۔ زران اب اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے اپنی ایک ٹانگ اس طرح بھی انداز میں ہلاتے زمین پر اپنی نظر جمائے ہوئے تھا۔ اپنی بیوی کے لفظ اسے آج بہت بری طرح ہرٹ کر دیتے۔ اس کے لبوں سے یہ لفظ اچھے نہیں لگے تھے۔ وہ اسے کسی کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے کیا؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ اس کے لفظ سچ میں اسے دہکا رہے تھے۔ ابرش کے پیار میں ذرا سے کمی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زران اپنی سرخ آنکھیں اپنی 2 انگلیوں سے مسلتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے صوفے پر لپیٹے آنکھیں مون گیا تھا۔ سر کے نیچے موجود کشن بھی وہ غصے سے سر کے نیچے سے نکالتے زمین پر پٹک گیا تھا۔ اسمن نے عابر کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے اسے نرمی سے خود سے علیحدہ کیا۔ عابر کے اس کے ساتھ مزید چپکی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے خود سے دور کیوں کر رہے ہیں اسمن؟ عابر نے اپنی نیند سے بھری گلابی آنکھیں کھولتے اسمن کو دیکھا۔ تمہیں خود سے دور کر کے میں اپنی سانسوں سے جاؤں گا؟ میرا سرخ گلاب فریش ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ تم بھی اٹھ کر نماز پڑھنا۔ اسمن اس اپنے سینے سے میں شدت سے بھیگ چکا تھا۔ وہ اس کی بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اس بے باکی سے ٹچ کرتے ہوئے خود کو سکون پہنچا رہا تھا۔ نماز کے پابند کب سے ہوئے؟ عابر نے گلابی آنکھوں میں اسمن کو دیکھتے ہوئے گھنی بیئرڈ پر اپنے لب رکھتے پوچھا۔ ان 7 ماہ میں جو تم سے دور رہا، جب اپنے جوان جذبوں کو تھپکتے ہوئے ہانپتے ہوئے بے قرار ہو جاتا تھا، تب رب کے حضور چھک جاتا تھا، ڈر لگتا تھا تم سے بے وفائی نہ کرنا۔ اسمن کی بات پر عابر کی آنکھیں اسی لمحے پھیکیں۔ آپ مجھ سے بے وفائی کرنے کا سوچ سکتے ہیں کیا؟ کیا اتنا کمزور ہوتا ہے مرد اپنی جسمانی خواہشات کے لیے اپنی بیوی کو دھوکہ دے دے؟ عابر نے شبنمی لہجے میں پوچھا۔ آنکھوں سے گرم سیل بہا تھا۔ اسمن کی بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اسمن اس کے رونے پر اسے نازک وجود کو اپنے سینے پر منتقل کر گیا۔ تمہیں لگتا ہے مرد ایسا ہوتا ہے؟ صرف اسے ہی جسم کی چاہ ہوتی ہے، اور عورت ایسی نہیں ہوتی۔ اسمن نے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے استفسار کیا۔
نہیں، عورت ایسی نہیں ہوتی، اسے مرد کے جسم کی بھوک نہیں ہوتی، مرد کے نکاح میں ہوتے وفا مرتے دم تک نبھاتی ہے، اگر دوسرے مرد کے بارے میں نہیں سوچتی۔ عابر نے ہچکی لیتے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے مرد ایسا ہوتا ہے؟ اسے صرف جسم کی چاہ ہوتی ہے؟ حسن نے اس کے نازک سرخ ناک دیکھتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب وہ باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہی تھی، اس کے نازک آرا سرخ ہو چکے تھے۔ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے، عابر نے ہچکی لیتے بچوں کے انداز سے روٹے لہجے میں کہا۔ مجھے دیکھ کر کیوں؟ حسن نے اس کی ناک کو دو انگلیوں سے دباتے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ عابر نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ حسن مسکراتے ہوئے اس کی ناک کے ٹپ پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ بتاؤ، کون سی بات پر لگتا ہے مجھے صرف جسم کی چاہ ہے؟ حسن نے اس کی بات پر زور دیتے اس کی گلابی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ حسن مسکراتے ہوئے اب اس کی ناک کی ٹپ پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ بتاؤ، کون سی بات پر لگتا ہے مجھے صرف جسم کی چاہ ہے؟ آسمان نے اپنی بات پر زور دیتے اس کی گلابی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ آپ کو بستر پر بے تحاشا محبت کرتے دیکھتا ہے، آپ کی بے قراریاں دیکھی ہیں۔ ایسا لگتا ہے اگر مرد عورت سے جسم کی چاہ نہ ہو تو اس کی ناز نخرے بھی نہ اٹھائے، اسے بھی پوچھے بھی نہ۔ مرد ذات ایسی ہی ہے۔ عابر نے اپنے آرس کو بے دردی سے رگڑتے منہ بنایا تھا۔ اسفند عابر کی بات اور اس کے اپنے خوبصورت نقوش کو بگاڑنے پر کہکا لگایا تھا۔ یہ تم نے محسوس کیا کیونکہ تم مجھے اتنا چاہتی ہو کہ تمہیں ہر وقت میری توجہ چاہیے، میری محبت میری باہیں نہیں، اور میں ہر وقت تم پر اپنی توجہ نہیں دے سکتا۔ بستر پر جب تم میرے قریب ہوتی ہو میں اپنی تمام جسمانی محبت کو حوث کیوں کہتی ہو؟ وہ ذرا دور ہو جائے۔ تم عورتوں کو ایسا کیوں لگتا ہے وہ کسی بھی عورت سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ کیا مرد ذات اتنا بے اعتبار ہے؟ اسفن کی بات پر عابر نے استباق میں سر ہلاتے ہوئے فوراً سر نفی میں ہلایا تو اسفن کا بلند و بانگ کہکا بلند ہوا تھا۔ یعنی اتنا بے اعتبار ہے مرد؟ اسفن نے مسکراہٹ دبائی۔ میرا صفا گلاب، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، مرد عورت کا یہ پاک رشتہ خدا نے بنایا، یہ خواہشات بھی خدا نے ڈالی۔ مرد میں عورت کی نسبت ڈیزائرز زیادہ ہوتی ہیں، کچھ فطرتاً وہ بے باک ہوتا ہے، اپنی خواہش کا اظہار بہت شدت سے بھی کرتا ہے اور انہیں پوری بھی کرتا ہے۔ اپنی بیوی سے امریکہ میں تمہیں اسکرین پر دیکھتے میرے اندر شدت سے تمہاری خواہش جاگی تھی، خود پر اختیار کھو دیتا تھا، تمہیں پا چکا تھا۔ وہ نشہ اظہار بہت شدت سے بھی کرتا ہے اور انہیں پوری بھی کرتا ہے۔ اپنی بیوی سے امریکہ میں تمہیں اسکرین پر دیکھتے میرے اندر شدت سے تمہاری خواہش جاگتی تھی، خود پر اختیار کھو دیتا تھا، تمہیں پا چکا تھا۔ وہ نشہ، وہ سرور میرا بدن کا حصہ حاصل کر چکا تھا، تو تمہارے بغیر رہنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ تب خدا کے آگے جھک کر یہ دعا مانگتا تھا، کبھی بھی تمہارا حق کسی دوسری عورت کا نہ بن جائے، ساری عمر کی جدائی سہ لوں مگر تمہارا اسفند کبھی تم سے بے وفائی کا مرتکب نہ ہو۔ حرام رشتے سے متعلق تو عابر بھی مر کر بھی کبھی نہیں سوچ سکتی تھی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ یہ یاد رکھنا، حرام کاری میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسفند نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کے سمجھایا، اس کا مطلب یہ ہوا مرد دوسری شادی کر کے کبھی بے وفائی کر سکتا ہے اور اپنی جائز ضرورت کو بنیاد بنا کر بے وفائی کی جسٹیفیکیشن بھی دے سکتا ہے۔ عابر سرد لہجے میں بولتے اس کے حصار سے دور ہوئی، وہ اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ میری صفاق بٹھانی، تم سے بدلہ لینے کا سوچتے ہوئے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا، قسم کھاتا ہوں شانزے پریشا کشمالہ مہتاب کی۔ اسفند نے اس کی نازک کمر پر حصار مضبوط کرتے عابر کی آنکھوں میں مسکراہٹ دبائے شرارتی آنکھوں سے دیکھا۔ کون شانزے کشمالہ پریشا مہتاب؟ عابر کی آواز شدت سے بھیگی تھی، آنکھوں میں شرارے پھوٹے تھے۔ ہماری بیٹیاں کس کی قسم کھا سکتا ہوں؟ ابھی بتاؤ میں اپنی بیٹیوں کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہوں؟ اسفند شرارتی انداز میں بولا۔ اسفند کی بات پر عابر نے سرخ ہوتے اس کے سینے پر بے دردی سے مکہ مارا۔ اللہ آپ کو شازر بلاد ازین داور زریاب شازین عطا کرے، جو آپ کو تگنی کا ناچ نچائے، آپ کو مجھ پر حق بالکل جتانے نہ دے۔ عابر کی بات پر اسفند کا بے اختیار کہکا گونجا۔ یہ کل ملا کر 9 بچے ہوئے، 6 بیٹے 4 بیٹیاں، اتنے پیدا کر لو گی کہ کسی دوسری کا انتظام کروں؟ اسفند نے شرارتی انداز میں کہا تو عابر جھکتے ہوئے اس کی گردن پر دانت کاڑے۔ میری جنگلی بلی، اسفند چیخا تھا۔ عابر اس کی گردن چھوڑتے اب اس کے سینے پر دانت کاڑے۔ اسفند رخ پلٹے، اسے بیڈ پر گرائے، ٹی شرٹ اس کے کندھوں سے نیچے کھسکائے، اس کی دھڑکنوں پر چکا۔
असफन आबिर की सिसकारियाँ बुलंद हुई। अब बताओगी आइंदा ये जंगली वार, बताओ करोगी आइंदा ये जंगली वार। असफन ने इसका गिरेबान जकड़े इसकी धड़कनों से चेहरा निकालते इसकी आंखों में देखते पूछा। आबिर ने सिसकते हुए नफ़ी में सर हिलाया। इसने जवाबन बड़ा कारीवार किया था। असफन की शिद्दतें वो वहाँ कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। गुड शाजर शाजैन बलाद जरियाब अजैन दावर कशमाला शानजे महताब परीशा की मामा। असफन इसकी कलाइयाँ जकड़े इसके लबों पर चुप गया। वो शिद्दत से इसकी सांसें इनहेल कर रहा था। काफ़ी देर से वो इसके लबों पर झुके हुए इसकी सांसें पी रहा था। आबिर की मज़ाहमत में कमी महसूस करते असफन ने इसकी कलाइयाँ आज़ाद की, मगर इसके लबों को नहीं छोड़ा। वो इसकी सांसें शिद्दत से पी रहा था। आबिर के हाथ अब असफन के घने बालों में सरसराते इसकी कमर पर जमे थे। असफन इसके लबों को छोड़ते ऊपर हुआ। नमाज कज़ा हो जाएगी, बाकी का प्रोसेस नमाज के बाद। असफन इसके सुर्ख लबों पर अंगूठा फेरते इसकी मदहोश आंखों में देखते गंभीर लहजे में कहा, भूल जाएं पास आने दूंगी। आबिर इसे दोनों हाथों से दूर ढकेलते बेड से नीचे उतरी। इससे पहले वॉशरूम की तरफ बढ़ती असफन इसे कलाई से जकड़ गया था। ऐसे ही बेबस कर दूंगा जैसे अभी किया है। मेरा सुर्ख गुलाब। असफन ने बेबाकी से इसकी आंख मारी। छोड़े असफन, नमाज कज़ा हो जाएगी, अभी भी शावर लेना है। आबिर ने सिर झुकाए सुर्ख चेहरे के साथ बोली। अपनी कुछ देर वाली हरकत पर वो खफ सदा हुई थी। इकट्ठे लें शावर। असफन ने अपनी टी शर्ट में देखते इसे आंख मारी। फिर तो पक्का नमाज कज़ा। आबिर ने अपनी कलाई छुड़वाते शोलावार लहजे में कहा तो असफन कहका लगाते हुए इसकी कलाई छोड़ चुका था। आबिर जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। असफन मुस्कुराते हुए बेडरूम के साथ टीक लगा गया। दुर्रkhZae खानज़ादा ने अनाया को बहुत नरमी से खुद से दूर करते इसकी पेशानी पर लब रखे। उस पर अच्छी तरह रज़ाई उड़ाते बेड से नीचे उतरा और कमरे के वस्त में लगे इलेक्ट्रिक हीटर को ऑन कर गया। वो अपने घने बालों में उंगलियां फेरते अनाया के कमरे से निकल आया। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। नमाज पढ़कर इसे अपनी ड्यूटी के लिए निकलना था। इसकी एक ज़रूरी मीटिंग थी जो अटेंड करके इसे वापस आकर हवेली में ग्रैंड फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना था। कल का फंक्शन जरान ने ऑर्गेनाइज़ किया था, मगर वो अपने निकाह कि इससे भी बड़ी तकरीब रखना चाहता था। दुर्रkhZae अपने घने बालों में हाथ फेरते कमरे से निकल आया। कमरे में पानी न पाकर असफन पानी पीने के घर से कमरे से निकलते लाउंज में दाखिल हुआ। जरान को सोफे पर लेटा देखकर असफन के लबों से कहका बुलंद हुआ था। असफन के कहके पर जरान ने आंखों से बाजू हटाकर असफन को खौफनाक निगाहों से घूर कर देखा। असफन को शर्टलेस देखकर जरान के दिमाग की रगें फड़क उठी थी। वो इसे सर्द निगाहों से घूरते उठकर बैठा। असफन की गर्दन और सीने पर दांतों के निशान देखते जरान के सर पर लगी तलवार बजी। जरान ने सोफे से टेक लगाते असफन को सुर्ख आंखों से घूर कर देखा। असफन जरान के तपे हुए चेहरे को देखते अपनी मुस्कुराहट रोक गया। असफन ने अपनी उमड़ती मुस्कुराहट अपने मुंह पर हाथ फेरते छुपाई थी। पता नहीं क्यों जरान की हालत देखते इसे कमीनी से खुशी हो रही थी। ये क्या बेगैरती लगा रखी है, ये नंगे किस खुशी में घूम रहे हो। जरान ने इसके सीने पर निशानों को कहरबार निगाहों से घूरते लफ्ज़ चबाए थे। मेरी जान, मेहनत कर, हसद मत कर। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर ऐसे निशानात मुकद्दर बनते हैं। मेरा मतलब है बॉडी पर ऐसे कट्स बनते हैं, बहुत मेहनत से बनाई है ये बॉडी। असफन से बेबाकी से आंख मारते बात बदलते मज़ीद सुलगा गया था। मज़ीद बकवास मत करना और अपने और मेरे दरमियान रिश्ते का लिहाज करना। अपनी शक्ल गुम कर यहाँ से। जरान इसकी बकवास पर भड़क उठा था। असफन मुस्कुराहट दबाए अपने ट्राउज़र से सिगरेट और लाइटर निकाल कर इसे सुलगाते हुए जरान की तरफ बढ़ा। ये ले। असफन ने वो सिगरेट जरान की तरफ बढ़ाया। मैंने तुझे कहा मुझे इसकी ज़रूरत है। जरान ने असफन की तरफ देखते सर्द लहजे में पूछा, मुझे लगता है आज तुझे इसकी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसे पी ले, जो तेरा दिल कोयले की तरह जल रहा है जलना बंद हो जाएगा, वरना तो हसद में ही मर जाएगा। असफन की बात पर जरान ने जबड़े भींचते अपनी पिछली गर्दन रखी। कोयले की तरह जल रहा है, जलना बंद हो जाएगा। तुझे लगता है मैं तुझ जैसे बगैरत से हसद कर सकता हूँ? जरान ने लफ्ज़ चबाते भड़कते हुए पूछा। असफन मुस्कुराहट दबाए सिगरेट लबों से लगाए जरान के सामने सोफे पर बैठा। असफन के सीने पर निशान देखते जरान के रगों में दौड़ता खून भड़क रहा था। आह! असफन सिगरेट को लबों में दबाए गहरा कश लेते अपनी गर्दन के निशान पर हाथ रखते कर रहा। जरान ने अपनी मुठियाँ भींचे असफन को खून शाम निगाहों से घूरा। वैसे मैं सोच रहा हूँ जरान, इस एसपी ने आज कितनी बार सुहागरात मनाई होगी। जितना तरसा हुआ है वो अभी तक अपनी बीवी से चिपका होगा। असफन की बेबाकी भरी बात पर जरान सोफे से उठते इसके जबड़े पर मुक्का पूरी कुव्वत से मार गया था। क्या बकवास कर रहा है तू? जरान कट जा।
असफर ने भी सोफे से उठते हुए इसे जवाबन मुक्का मारा। साले कमीने, किसने कहा था इसे एसीपी का निकाह करवा? अब जब कुछ हो रहा है बर्दाश्त कर। असफर जरान को घूरते तैशवेश दाल से जवाबन को रहा है, तेरे जैसे दोस्त दुश्मन की कमी महसूस नहीं करवाते। मेरी मदद कर, उल्टा तू जले पर नमक छिड़क रहा है। ज़रान इसे गुस्से से देखते पुकारा, जले पे नमक नहीं छिड़क रहा, तुझे समझाना चाह रहा हूँ। आज इधर सोया है, कल तू हवेली से बाहर होगा। इधर बैठकर सुलगने के बजाय अपनी बीवी को बना। दरख्ज़ाए और अनाया को इनके हाल पर छोड़ दे। असफर ने मुस्कुराहट दबाए इन्हें मशवरा दिया। ज़रान इसे घूरते हुए सोफे पर बैठा, इधर लाला होते तो इस दरख्ज़ाए को पटा डाला जा सकता था, मगर अब नामुमकिन है। असफर ने ज़रान को देखते संजीदगी से कहा। ज़रान इसे घूरते हुए सोफे पर बैठा, लाला इधर होते ठीक कह रहा है, इस साले कमीने पर एतबार नहीं करना चाहिए था, मगर इसे आज मैं छोड़ने वाला नहीं। अनाया को बेवा करना पढ़ा कर कर रहूँगा। अब इसे ही ठीक होगा सब कुछ। दरख्ज़ाए खानज़ादा की मौत और मेरा सुकून। ज़रान अपनी छोड़ी हथेली पर मुक्का मारते हुए गुर्राया। असफर इसकी गुर्राहट पर गहरा मुस्कुराया। ज़रान के घूरने पर इसने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए खुद को संजीदा जाहिर किया। जा शर्ट पहन कर आ। ज़रान ने गुस्से से इसे देखते एहसास दिलाया। इसके सीने पर निशान ज़रान को सख्त जहर लग रहे थे। मैं तेरे पास क्या करने आऊँगा? मेरा तो अब एक राउंड और है। असफर ने हाथ पर ऊपर करते अंगड़ाई ली। मेरा मतलब है पुशअप्स करूँगा, तो जानता है इस वक्त मैं यही करता हूँ, तभी तो ऐसी बॉडी बनती है। ज़रान की खूंखार निगाहों पर असफर फिर से अपनी बात बदल गया था। आ गया तेरा सुकून? ज़रान को मुसलसल खूंखार निगाहों से देखते पाकर असफर ने दरख्ज़ाए की तरफ इशारा किया, जो मेहमान खाने वाली साइड से अपने घने बालों में उंगलियां फेरता लाउंज में दाखिल हुआ। दरख्ज़ाए ज़रान को लाउंज में बैठे देखकर ठिठक कर रुका था। ज़रान इसी लम्हे सोफे से उठते दरख्ज़ाए खानज़ादा की तरफ बढ़ा। ज़रान ने इसे गिरेबान से पकड़ते इसके चेहरे पर मुक्कों की बारिश कर दी। साले कमीने, क्या कर रहा था अंदर तू? ज़रान इसका गिरेबान पकड़ते गुर्राया। तू दूध पीता बच्चा है जो तुझे नहीं पता अंदर में क्या कर रहा था, या तूने अभी तक ये सब किया नहीं? नावर दे क्या? दरख्ज़ाए की बात पर असफर को खांसी का दौरा पड़ा था। ज़रान ने घूरकर असफर को देखा, जो अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी हंसी कंट्रोल करने के चक्कर में खांस रहा था। साला कमीना। ज़रान ने दांत पीसते दरख्ज़ाए के जबड़े पर एक मुक्का और मारा। मेरी बात सुन, निकाह हो चुका है मेरा, वो मेरी हो चुकी है, अब तो किस खुशी में है इसका वारिस बन रहा है, वो बीवी है मेरी, तुझे क्यों आग लग रही है? जा तू भी अपने कमरे में जाके वो कर जो मैं कर रहा था, ताकि तेरे दिमाग की गर्मी थोड़ी कम हो। दरख्ज़ाए ने अब जवाबन ज़रान के मुंह पर मुक्का मारा। असफर सिगरेट के गहरे कश लेता दोनों को देखते अपनी मुस्कुराहट दबाए हुए था, मगर एक सुकून इसे अपनी रगों में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। जब वह आबिर से दूर था, ज़रान ऐसे ही हर वक्त मुस्कुराते इसे आग लगाता। आज ज़रान को बेहाल देखकर इसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। तूने मुझे इस काबिल छोड़ा है मैं कुछ कर सकूं? ज़रान दरख्ज़ाए को घूरते तपते लहजे में पुकारा। इस इस बार असफर का छत फाड़ गहका गूंजा। क्या हो गया? एक रात में ही कट गया। दरख्ज़ाए ने सीटी मारते असफर को देखते बेबाक इशारा किया। हसन का फिर से कहका गूंजा था। ज़रान ने दरख्ज़ाए को गिरेबान से पकड़े इसके चेहरे पर पंच मारते इसे मज़ीद दागा। मेरी बात सुन, होंठों को छोड़ दे। क्यों इसका दुश्मन बना हुआ है? आज रात पहली बार इसे असफर फिर से कहका गूंजा था। ज़रान ने दरख्ज़ाए को गिरेबान से फिर पकड़े इसके चेहरे पर पंच मारा इसे मज़ीद दागा। मेरी बात सुन, होंठों को छोड़ दे। क्यों इनका दुश्मन बना हुआ है? आज आज रात पहली बार इनसे अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन काम किया है। दरख्ज़ाए ने अपने होठों से निकला खून साफ करते ज़रान को आंख मारते बोला। ज़रान ने इसकी बात का मतलब समझते हुए गुस्से से एक मुक्का और मारा, जो दरख्ज़ाए ने अपने मजबूत हाथ में कैद कर लिया। कह रहा हूँ ना, मज़ीद और मत कर, अब अपने होंठ बहुत प्यारे हैं मुझे। दरख्ज़ाए ने ज़रान को घूरते लफ्ज़ चबाए। तो इंतहा का वाहियात इंसान है। ज़रान ने अपने दूसरे हाथ से इसके गाल पर अब मुक्का मारा। आह! दरख्ज़ाए गाल पर हाथ रखते कर रहा। ज़रान इसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ चुका था। दरख्ज़ाए ने असफर की तरफ देखते हैं आंखों ही आंखों में से इशारा किया। ज़रान को रोकने को कहा। ज़रान बेपरा शेर बना हुआ था, इस वक्त दरख्ज़ाए का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, ना वो करना चाहता था। मुकाबिल ने इसका निकाह करवाया था, थोड़ी बहुत कदर थी इसकी दिल में ज़रान की, इसका लिहाज करना तो बनता था। असफर दरख्ज़ाए को इशारे पर सोफे से उठता इन लोगों की तरफ बढ़ा। असफर, तू मुझे बता, इस मिनिस्टर को क्यों गुस्सा आ रहा है? अब होंठों से हर कोई काम लेता है, तुझे पता है होंठों के अंदर क्या 11,000 के करीब असाब होते हैं, जो फ्रेंच किसिंग के दौरान स्टिमुलेट होते हैं और टेंशन में कमी का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और टेंशन में कमी का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। हार्ट अटैक के चांसेस 27% कम होते हैं।
اس لیے اب نکاح ہو گیا ہے، یہ کام دن رات کرتے اپنی زندگی کے چانسز بڑھانے ہیں۔ کیا یہ غلط ہے؟ درخزی نے اسفن کو دیکھتے معصومی سے پوچھا۔ درخزی کی فضول سی بات پر زران کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے، کہاں سے سنتا ہے یہ سب؟ زران پکارا تھا۔ اسفن کو ایک بار پھر سے کانسی کا دورہ پڑا تھا۔ زران نے اسے گھور کر دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، یقین مان۔ اسفن نے زران کو دیکھتے سنجیدگی سے مسکراہٹ دبائی۔ زران دونوں کو دیکھتے تعصب سے سر ہلا گیا۔ وہ دونوں اس سے اس وقت دوست کم مسخرے زیادہ لگ رہے تھے۔ میری بات سن درخزی، اب یہاں سے شکل گم کر 2 سال بعد اپنی شکل دکھانا، ورنہ سچ کہہ رہا ہوں جو نکاح ہو سکتا ہے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ زران درخزی کو گھورتے ہوئے دھاڑا۔ زران کی بات نے درخزی کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ گہرا تیش و عالم سے سرخ ہوا۔ یہ نکاح اب کبھی نہیں ٹوٹ سکتا جب تک ایسے بھی کی سانسیں چل رہی ہیں۔ تیرے جیسے 10 زاران خانزادہ آ جائیں، یہ نکاح نہیں ٹوٹ سکتا۔ وہ اپنے سینے پر مکہ مارتے ہوئے گرایا۔ دنیا ہلا دوں گا اگر آئندہ تو نے اسے مجھ سے چھیننے کی بات کی۔ درخزے خانزادہ مرتے دم تک اس کا ہو گیا ہے۔ وہ اپنی آخری دم تک درخزے خانزادہ کی ہو گئی ہے۔ درخزے ایک لفظ چباتے سرخ آنکھیں زران کی آنکھوں میں گاڑتے دھاڑا۔ درخزے کی دھاڑ پر بھی زران کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ حسن سچویشن سمجھتے ان دونوں کے بیچ حائل ہوا۔ تم دونوں اس بات کو ختم کرو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اسفن نے ان دونوں کو دیکھتے مصالحت سے کہا۔ زران نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ وہ جانتا تھا عنایہ پر درخزے کا سب سے زیادہ حق ہے۔ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ رخصتی ابھی نہیں ہوگی، یہ بات جان لے۔ زران نے اپنی سرخ آنکھیں درخزے کی آنکھوں میں گاڑی۔ کوئی بات نہیں، میں گھر کا داماد بننے کو تیار ہوں۔ اب سے میری بیوی کا کمرہ میرا، تو بس اپنا انتظام کر لے۔ میرا اپنی بیوی پر اتنا روب ہے کہ وہ کمرے کا دروازہ لاک نہیں کرے گی، لیکن تیرے چانسز کل حویلی سے باہر سونے کے لگ رہے ہیں۔ درخزے اپنے ہونٹ سے نکلا خون صاف کرتے سنجیدگی سے بولا۔ اب اسفن نے پریشان ہوتے اپنی گھنی بیٹ سہلائی۔ اگر وہ ہنستا یا کھانستا تو منسٹر کا نشانہ وہ بنتا۔ وہ اب غلط جگہ پر کھڑا تھا، مگر ہنسی روکنے پر اس کی رنگت شدید سرخ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے زران درخزے کی طرف بڑھتا، امینہ خانم کی آواز پر زران اپنی مٹھیاں پیچھے رکا۔ کیا کر رہا ہے تم بچہ لوگ ادھر صبح؟ امینہ خانم نے ان تینوں کو دیکھتے کہا۔ اسفن نے پریشان ہوتے اپنا برہنہ سینہ دیکھا۔ امینہ خانم اسے دیکھتے خفت سے نظریں پھیر گئی تھی۔ زران نے خونخوار نگاہیں اسفن پر گاڑی۔ اسفن نے خفت سے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ میں اپنے ولیمے کی بہت بڑی دعوت دے رہا ہوں، منسٹر صاحب کو چیف گیسٹ کے طور پر دعوت دے رہا ہوں، اسے میری طرف سے تو دعوت دے دے۔ درخزے نے جھکتے ہوئے اسفن کے کان میں سرگوشی کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسفن نے پریشان ہوتے زران کو دیکھا جس تک درخزے کے الفاظ نہیں پہنچے تھے۔ وہ درخزے کے پشت کو قہربار نگاہوں سے گور رہا تھا۔ اسفن خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ زران نے اپنے اشتعال پر قابو پاتے امینہ خانم کی طرف بڑھتے ان کے ہاتھ تھامے، ان کی ہتھیلیاں چومیں۔ کچھ نہیں مورے، ایسے ہی ہم بات چیت کر رہے تھے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سردی بہت ہے۔ زران نے ان کے ہاتھ اب آنکھوں سے لگائے۔ ان کے ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں بچہ، نماز پڑھ کر آیا تھا، دم کیا ہوا پانی پورا حویلی میں چھڑکنا تھا، اس لیے ادھر آیا۔ امینہ خانم نے جواب دیا۔ لائیں مجھے دیں، میں چھڑک دیتا ہوں، آپ آرام کریں۔ زران نے ان کے ہاتھ سے کچھ نہیں بچہ۔ زران نے ان کے ہاتھ سے بوتل لی۔ تم پاک ہے نا؟ امینہ خانم نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ امینہ خانم کے سوال پر زران نے گہرا سانس لیا۔ جی مورے، پاک ہی ہوں، دے دے مجھے۔ زران نے